اس کی. ٹھیک ہے 71. اگر ووٹ ضائع کرنا ہے انہوں نے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک انہوں نے جو لگا کہ اچھا ہم دونوں کو کراس کریں گے, یوں کراس کرو گے, دونوں کو کراس کرو گے یا اٹیک ہوگا. تم نے ادھر لکھنا ہے 23 70 61 تاکہ جب وہ پیلٹ میں اپنے پہ اپنا لکھوں گا, اپنا نمبر لکھے گا 60 لکھوں گا, 60 لکھے گا. کہاں پہ؟ بیلٹ کے اوپر تو ووٹ ضائع ہو جائے گا. اچھا ضائع کرنے کے ووٹ ضائع کرنا اگر وہ اپنے ہاتھ میں لیں آپ نے, اگر وہ آپ کے ہاتھ میں لیں تو آپ کے پاس دو اسٹریٹجی ہیں. اگر آپ کو ووٹ جانے دیتے ہیں, کھلا دیتے ہیں آپ کو, جو کہ آپ کو کھلا ہی دیں گے, وہ پھر تو اوکے ہے نا, وہ تو اوکے ہے. پھر تو آپ نے سیدھا ڈال کے کائٹ فولڈ کر کے دے دینا, اور وہ 4 کائٹ فولڈ نکلیں گے, وہ چاروں آپ کے ہوں. ہم اب سمجھ جائیں گے 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ جو ویڈیو سٹارٹ ہوئی جب, تو آپ نے ایک فوٹیج دیکھا جو آلریڈی یہ ویڈیو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بریک ہو چکی ہے, اور اس میں مبینہ طور کے اوپر جو علی گیلانی ہیں, جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے, وہ کچھ افراد کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سینٹ کا ووٹ کینسل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کیا کریں گے تو وہ سینٹ کا جو ووٹ ہوگا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اسد عمر صاحب کی بات میں کہیں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ وہ جن لوگوں سے بات کر رہے تھے علی گیلانی صاحب, وہ 3 MNAs ہیں, PTI سے ان کا تعلق ہے, اور ان کو یہ بتا رہے تھے. تو اس کے اوپر پھر شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور یہ انشور کرے کہ جی وہی والی بات جو پہلے تھی کہ جی سیکریسی بے شک رکھی جائے, لیکن یہ اگر پتہ چلوانا چاہے, یا کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کہ کوئی نہ کوئی وہ ایسا الیکٹرانک مطلب ہے کہ میکنزم ایوالو کریں کہ جس سے ان کو کم از کم پتہ ہو کہ کس MNA نے کس کو ووٹ ڈالا, یا کس MPA نے کس کو ووٹ ڈالا. یہ چیز تو آلدو نہیں ہو سکتی, اب اس کے اوپر فیصلہ ہو چکا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہو چکا, اور وہ تو ایک آئینی بات ہے. لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو مبینہ جو ویڈیو ہے, اس کے اوپر اگرچہ ابھی گیلانی صاحب یا ان کے بیٹے کا ریئیکشن آنا ابھی باقی ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن جو الزام لگایا گیا یہ انتہائی سنگین الزام ہے, اور جو ویڈیو میں جو چیز دکھائی گئی یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جی یعنی کہ اتنا کچھ شور شرابہ ہوا, اتنا کچھ اتنے عرصے سے دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سودے بازی کیوں ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں, کیوں یعنی کہ, اور یہ وہ لوگ سودے بازی کرتے ہیں جو کہ ہمارے MNAs ہیں, جو کہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیڈرز ہیں, جو کہ اس پورے کانسٹیٹوئنسی کے یعنی جو مختلف جو حلقے ہوتے ہیں ان حلقوں میں جن کو میکسیمم ووٹ سے لوگ چن کے لاتے ہیں تاکہ ہماری قسمت کا فیصلہ کریں. اور اگر اس طرح کے لوگ آئیں گے اور جو اس طرح مطلب ہے کہ ووٹ خریدیں گے اور پھر آگے سے وہ ووٹ بیچیں گے یا کینسل کریں گے, وہ بیچنا اور کینسل کرنا ایک ہی بات ہے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے. اور اس کے اوپر آلدو جو میں نے دیکھا کہ PTI کی طرف سے وہ گل صاحب نے کہا کہ جی جو ان کو الیکشن نہیں اب لڑنا چاہیے گیلانی صاحب کو. میرے ایک تو بات یہ ہے صحیح ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے یہ کام کیا, اور یہ صرف بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ باپ کا مسئلہ بھی ہے, یہ پوری پولیٹیکل پارٹی اور پوری بلکہ PDM کا مسئلہ ہے, پوری اپوزیشن کا مسئلہ ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کا ریئیکشن اس کے اوپر کیا آتا ہے, لیکن یہ انتہائی کنڈیمنیبل اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ اس سب بیک گراؤنڈ کے باوجود کہ جی کیوں کر مطلب ہے کہ حکومت وہاں پہ گئی, چلے اس میں ان کی پالیٹکس بھی ہوگی, لیکن ایک بات جینوئن ہے اور جس کے اوپر اپوزیشن خود بات کرتی رہی کہ جی یہ جو منڈیاں لگتی ہیں سینٹ کے الیکشنز کے اوپر ان کو ختم ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں سیکھتے, ہم نے نہیں سیکھنا, اور یہ کام دیکھیں اس طرح سے ہو رہا ہے. اور یہ انتہائی گھٹیا بات ہے کہ جی پیسے کے بل بوتے کے اوپر آپ دوسروں کے اراکین کو خریدتے ہیں. تو اچھا ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو کہ یہ کام کرنے والوں کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے, لیکن جو دوسری سائڈ پہ ہے ان کے لیے بھی انتہائی شرم کی بات ہے کہ جی آپ اگر ایک حکمران پارٹی سے اگر آپ کا تعلق یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے,
اگر آپ نے فرض کریں ووٹ نہیں دینا حکمران جماعت کے کینڈیڈیٹ کو تو آپ اوپنلی آپ کہیں کہ نہیں دینا، لیکن اس کے پیچھے یہ اس قسم کی ویلنگ ڈیلنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کے پیچھے پیسہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بڑی گندگی والی بات ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو گندگی ہے یہ اس کا تعلق ہماری پارلیمنٹ سے ہے، اس کا تعلق ہماری نیشنل اسمبلی سے، اس کا تعلق ہماری سینٹ سے ہے، ہماری پروونشل اسمبلی سے ہے. اور جو سینٹ میں جو لوگ پیسہ دے دلا کے آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کو اپر ہاؤس بولتے ہیں، اور ہاؤس آف لارڈز ہے وہاں پہ برٹن میں، تو اور دوسرا وہاں پہ ہاؤس آف کامن اور ہمارا نیشنل اسمبلی. سو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پالیٹکس میں یا ایون قوم کے لحاظ سے جن کو بیسٹ لوگ ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کے لوگ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور سینٹ میں بیٹھیں گے تو پھر کیا مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ایکسکیوز میں آپ کو بتا دوں، میری نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، گیلانی صاحب کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نون لیگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپوزیشن کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ انتہائی شرم کی بات ہے. اچھا، اس میں جو میرا جو انالیسز ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ اس حوالے سے، دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی آئین کے اوپر عملداری کی بات جب کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کرتے ہیں، تو بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، سارے کہتے ہیں کہ جی ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول یہ وہ سارا کچھ، وہ جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پسند کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو کریکٹر آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ جو لوز کریکٹر ہے ہمارے ایم این ایز کا، ہمارے ایم پی ایز کا، ہمارے سینیٹرز کا، جو پیسے کی وجہ سے بک جاتے ہیں، اور مطلب خریدنے والا بھی گندا، بکنے والا بھی گندا. سو یہ جو گندگی ہے، کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ یہ گندگی کیوں ہمارے نیشنل اسمبلی میں آتی ہے، کیوں یہ گندگی ہماری اسمبلیوں میں اور ہماری سینٹ میں یہ اس طرح کے لوگ کیوں آ جاتے ہیں؟ تو اس کی میں آپ کو بتاؤں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ایکسیپشن ایک آدھ ہے، جماعت اسلامی شاید ایک ایکسیپشن ہے، بیکاز اس کے لوگ ہم نے نہیں دیکھے بکتے ہوئے اس طرح، اور اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جب میں ڈسکس کروں گا. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جتنے بھی، وہ سب لوگ الیکٹیبلز ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہمیں الیکٹیبلز چاہیے. اور بات جب آئین کی کرتے ہیں، آئین کی پاسداری کی کرتے ہیں، جو کہ آج کل ظاہر میاں نواز شریف صاحب بہت بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم والے بہت بات کر رہے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے. گورنمنٹس بھی چلے بات کرتی ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بھی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل رول کی، واٹ ایور. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو آرٹیکل 62 آئین کا ہے، جس کو 62-63 آئین کی ہم جب بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتی، مجھے صرف یہ بتا دیں. وہ چونکہ اب کانسٹیٹیوشن رول کا مطلب یہ ہے کہ آئین کا ہر شے کی اہمیت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ جو آرٹیکل 62-63 ہے، اس کا مطلب ہے کہ کون شخص کوالیفائڈ ہے اور کون ڈسکوالیفائڈ ہے، کون شخص نہیں آ سکتا اسمبلی میں یا سینٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں نہیں آ سکتا، کس شخص میں کیا خوبی ہونی چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو خوبیاں، مطلب کہ وہاں پہ جب لکھا ہے کہ جی جو خوبیاں اسلامک جو پروویژنز ہیں آرٹیکل 62 کی یا 63 کی، آرٹیکل 62-63 کی، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے. نہ ہم نے الیکشن کمیشن کو دیکھا، نہ ہم نے سپریم کورٹ کو دیکھا، نہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا، نہ ہم نے کسی حکومت کو دیکھا. اس میں یہ سارے کے سارے ایسے ہیں، یہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو. اسی لیے دیکھیں کہ اگر ان کے ایم این ایز کے جو کریکٹرز کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً ایک ہی جیسا سب کا کریکٹر ہوتا ہے، لوز کریکٹر ہوتا ہے. اگر فرض کریں ابھی نہیں ہوا جب وہ چیئرمین سینٹ کا جب نو کانفیڈنس وہ جب ووٹ ہو رہے تھے تو وہاں پہ تو پی ایم ایل این کے لوگ بھی پھر گئے تھے، وہاں پہ تو چھپ کے مطلب پھر گئے تھے، وہاں پہ اسی طریقے سے جے یو آئی کے لوگ بھی پھر گئے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی پھر گئے تھے. سو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اب دیکھیں کہ آرٹیکل 62 جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو یعنی کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے، اور ڈسکوالیفیکیشن مطلب ہے کہ کون سا شخص ایم این اے یا سینیٹر یا ایم پی اے بن سکتا ہے. اس میں اسلامک جو پروویژنز ہیں میں 2-3 وہ پڑھوں گا، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کے اوپر عمل ہو. تو ٹکٹ تو مل ہی نہیں سکتا، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو ٹکٹ ہی نہیں ملے گا. آدھے سے کیا، بلکہ میں کہتا ہوں 75% لوگوں کو ٹکٹ نہیں مل سکتا جو ہمارے ایم ایل ایز اور سینیٹرز ہیں. اب اس میں مثال کے طور پر اس میں ایک یہ ہے کہ آرٹیکل 62D ہے یہ کہ یہ وہ شخص ہونا چاہیے، ہی از آف گڈ کریکٹر
اس کا اچھا کردار ہونا چاہیے. اینڈ از ناٹ کامنلی نون ایز ون ہو وائلیٹس اسلامک انجنکشنز. اس کا اچھا کردار ہونا چاہیے اور وہ اس لحاظ سے جانا نہ جاتا ہو جو اسلامک انجنکشنز کی خلاف ورزی کرتا ہو, جو اسلامی اصولوں کی, اسلامی جو پرنسپلز ہیں ان کی وائلیشن کرتا ہو. تو مجھے آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے, اور میں نون کی بات کر رہا ہوں, میں چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا, کسی کی رازداری کی بات نہیں کر رہا. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں مطلب ہے کہ جن کے جو شراب پینے کے بارے میں مشہور ہیں, جو کہ وہ شراب پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, بلکہ وہاں پہ تو اسمبلی کے اندر لوگوں نے آ کے کہا کہ شراب کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہ بلکہ کچھ لوگ اپنے آرٹیکلز میں لکھتے رہے کہ ہم شراب, یعنی کہ وہ شراب پیتے ہیں, وہ کیسے MNA بن جاتے ہیں. وہ یہ جس MNA کی بات کر رہا ہوں یہ PMLN کا MNA تھا اور بعد میں بظاہر ایک تجزیہ کار بھی ہے بہت بڑا. اس دیکھیں یہ اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھتا رہا, اس کے باوجود PMLN جیسی جماعت میں کیسے اس کو MNA بنا کے آپ نے آ کے اسمبلی کے اندر بٹھا دیا. یہ اور پھر وہ کہ اچھا ایک تو صرف یہ کہ وہ اس طرح سے جانا نہ جاتا. اچھا بہت سے لوگ خواتین سے مطلب تعلقات کے لحاظ سے, میں وہ اگین بات کر رہا ہوں کہ چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا, لیکن جن کی نان ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے ہیں, جو اس قسم کی ریپوٹیشن ہے. اور پھر بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ اسلامک جو قوانین ہیں, اسلامی شریعہ ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں. آپ کے بہت سے MNAs جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو خلاف کہتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور یہ اور وہ سارا کچھ. تو کیا یہ اس آرٹیکل کی وائلیشن نہیں ہے؟ اور یہ لوگ ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں, بارنگ میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا. اب دیکھیں اس کے آگے آرٹیکل ایک اور ہے, آرٹیکل یہ 62E. وہ کہتا ہے کہ ہی ہیز ایڈیکویٹ نالج آف اسلامک ٹیچنگس, یعنی اس کے پاس کافی ایڈیکویٹ نالج ہونا چاہیے اسلام کا. اینڈ پریکٹسز obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. یہ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اس کے پاس ایڈیکویٹ نالج اسلام کا ہونا چاہیے, وہ بلکہ پریکٹس بھی کرتا ہو. اسلامک جو چیزیں ہوتی ہیں فرض کریں جو لازمی ہیں, جس میں فرض کریں نماز ہے, روزہ ہے, اس طرح کی جو جتنے بھی جو چیزیں ہیں جو فرائض ہیں, یعنی آپ اس کو پریکٹس کریں. مجھے آپ بتا دیں جو وہاں پہ نماز کی اذان ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, وہاں پہ جب سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے آپ بتا دیں کہ کتنے % اٹھ کے جا کے نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ مسجد میں. اور یہ obligatory لکھا ہے, اور یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو اسلامک ٹیچنگز کی معلومات اس کو کافی ہونی چاہیے, اور پھر یہ کہ وہ پریکٹس کرتا ہو جو obligatory ڈیوٹیز ہیں جو اسلام جس کو پرسکرائب کرتا ہے. اب وہ یہ کیسے, اور پھر وہ میجر سینز, بڑے گناہ نہ کرتا ہو, یعنی اس کے لحاظ سے مشہور نہ ہو. چھپ کے کوئی کرتا ہے تو اللہ, وہ تو چلے اللہ اس کا معاملہ ہے, لیکن جو اس لحاظ سے مشہور نہ ہو. بہت سے لوگ یہاں پہ شراب لے کے پکڑے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شہد ہے. کوئی اسلام آباد میں پکڑا جاتا ہے, کوئی کسی کو تو ایون چیف جسٹس آف پاکستان ان کے جا کے ہاسپٹل میں جا کے پکڑتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو, اور وہ شراب پکڑی جاتی ہے اور بعد میں رزلٹ وہ نکال کے دیتے ہیں کہ یہ تو شہد تھی, اور اس طرح کی بات. تو مجھے آپ سے یہ بتا دیں کہ جب اس طرح کی چیزیں, اور پھر ایک اور چیز, صادق اور امین ہونا چاہیے اس کو, لیکن اس کو پھر کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ ملا دیا کہ جی کورٹ آف لا جب کسی کو کہہ دے گی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس لحاظ سے. تو اچھا پھر اس میں اسلامک آئیڈیالوجی, پاکستان کی آئیڈیالوجی آف پاکستان, جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستان کا 2 قومی نظریہ, پاکستان کیوں بنا, جو اس کی مخالفت کرے گا وہ MNA, سینیٹر, MP نہیں بن سکتا. لیکن مجھے بتائیں کتنے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو سیکولر پاکستان ہونا چاہیے, کھلے عام مخالفت کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی, کھلے عام بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو لبرل پاکستان ہونا چاہیے, سیکولر ہونا چاہیے. اور یہ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی لیفٹ کے, وہ تو بات ہی نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام تو آپ کی ذات کا معاملہ ہونا چاہیے, اس طرح کی بات. اور بہت سی پولیٹیکل پارٹی کچھ ایسی ہیں جو کھلے عام کہتی ہیں ہم تو لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب مجھے بتا دیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی, جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, اور جب یہ چیزیں, جب آپ آئین کی یہ اہم ترین شقیں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کس قسم کے لوگ آئیں گے؟ اسی قسم کے لوگ آئیں گے جس قسم کے لوگ اس وقت آپ کی اسمبلیوں میں موجود ہیں, جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے, جبکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان کا بہترین کردار وہ نون ہونے چاہیے,
ان کے بارے میں ایک ریپیوٹ ہونی چاہیے کہ بہترین کریکٹر کے لوگ ہیں، یہ شرابی نہیں ہے، یہ زانی نہیں ہے، یہ کوئی اور بڑا گناہ نہیں کرتے، یہ سودی کاروبار نہیں کرنے والے لوگ، اس طرح کی باتیں ہیں. اور لیکن انفارچونیٹلی یہ پکے نمازی ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جی روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں. آپ آئین کی آرٹیکلس کو پڑھیں تو ہمارے ہاں تو بہت زبردست قسم کے لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے بارے میں سیریس نہیں ہوتی. کوئی بھی، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھ لیں، ایکسیپٹ جماعت اسلامی کے جو ایک حد تک ظاہر ہے ان کی چونکہ اپنی ایک ان کا تربیت کا نظام ہے واٹ ایور، تو اس لحاظ سے کمپیریٹیولی ان کے بہتر لوگ آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ کچھ ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا. اس طرح کی ویڈیو جو آپ کے سامنے ہوگی، رشوت دیں گے بھی، رشوت لیں گے بھی دونوں، اور ایک کچھ خریدار ہوگا، ایک بکنے والا ہوگا، کبھی بکنے والا اس سائڈ کا ہوگا، کبھی بکنے والا اس سائڈ کا ہوگا، کبھی خریدار ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا، کبھی خریدار دوسری پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا، اور یہ مذاق جمہوریت کے نام کے اوپر پاکستان میں چلتا رہے گا. دس از ویری انفارچونیٹ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.